السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد الصادق الامین وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا إلى آخره. صدق الله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقد جاء ورد في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستوں، نوجوانوں، آج 3 شعبان کی تاریخ ہے. کئی سارے عنوانات آج کی جمعہ میں اکٹھا ہو چکے ہیں کہ مطلب عنوانات میں برکت پیدا ہو گئی ہے. ایک عنوان تو الحمدللہ شعبان المعظم کے مہینے گزارنے کا ہے. دوسرا عنوان ہمارے شہر میسور کے اندر جو بروز اتوار اور بروز پیر کی رات جو واقعہ پیش آیا حادثات کا، اس پر کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. اور تیسرا عنوان 26 جنوری کا ہے، یوم جمہوریہ. اور چوتھا عنوان ابھی آیا ہے SIR کے بارے میں. تو یہ 2-4 عنوانات ہیں. مختصر میں ہر چیز پر تھوڑی سی روشنی ڈالوں. 5-10 منٹ آپ تھوڑا توجہ رکھیں اور جو باتیں ہمیں سمجھ میں آئیں کوشش کریں کہ ہم دوسروں کو سمجھائیں. اور سب سے پہلے میں اور آپ سامنے آنے والی باتوں پر عمل کی نیت کریں انشاءاللہ. بے عمل جتنا بھی بولو کوئی فائدہ نہیں ہے. تھوڑا بھی بولو اور عمل ہو جائے تو یہ صحیح طریقہ ہوتا ہے. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، سب سے پہلے تو ہم تعزیت کرتے ہیں ان گھر والوں کے لیے جن کے گھر کا نوجوان بچہ مار دیا گیا، شہید ہو گیا. ہمارے شہر میسور کے امن کو کسی کی نظر لگ چکی ہے. ہمارے شہر میسور کی محبت، ہمارے شہر میسور کے اتحاد، ہمارے شہر میسور کے عوام کے آپسی پیار و محبت کو کسی کی بری نظر لگ چکی ہے، جس کی وجہ سے یہ حادثات زیادہ لمبے وقفے سے نہیں بلکہ بہت مختصر وقت میں پیش آ رہے ہیں. تو سب سے پہلے ہم شروعات کریں گے جن کے گھر کے بچے شہید ہوئے ہیں. ہم ان کے ساتھ تعزیت کرتے ہیں اور تعزیت کرنا سنت ہے، اور تعزیت کا مطلب گھر والوں کو تسلی دینا ہے. جوان بچہ کسی کا بھی ہو، جب وہ مار دیا جاتا ہے یا شہید ہو جاتا ہے یا وہ وفات پا جاتا ہے تو والدین کے اوپر جو غم کا پہاڑ ٹوٹتا ہے اس کا کوئی ہم احساس نہیں کر سکتے. ان کے دکھ کا ہمارے پاس کوئی دوا اور علاج نہیں ہے. کتنی محنت سے ماں باپ ایک بچے کو پال کر پوس کر بڑا کرتے ہیں، 20 سال کا 24 سال کا نوجوان بناتے ہیں، مگر اگر ایسے حادثے ہو جاتے ہیں تو پھر ماں باپ اسے بھلا نہیں سکتے. میرے عزیزوں، میں ان ماں باپ کے لیے ایک تو
دکھ کا بھی اظہار کروں گا، مگر قرآن اور حدیث کی روشنی میں انہیں مبارکباد بھی دوں گا، اس لیے کہ وہ انشاءاللہ شہید کی ماں شہید کا باپ کہلائیں گے۔ شہادت کی موت کوئی معمولی موت نہیں ہوتی، ہم یہ مانگتے تو نہیں، مگر آ جائے تو صبر کر لیں گے۔ حدیث پاک کے اندر آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری راوی ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات ولد العبد، جب کسی کا بچہ انتقال ہو جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو قال اللہ تعالی لملائکتہ ماذا قال عبدی، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ بھی تم گئے تھے فلاں بچے کی روح قبض کرنے کے لیے، جو بچہ شہید ہو رہا تھا، جو بچہ انتقال ہو رہا تھا، جو بچہ مر رہا تھا، تم گئے تھے اس کی روح قبض کرنے کے لیے؟ کہ جی ہاں، آپ کے حکم سے گئے تھے۔ اللہ پوچھیں گے کہ اس وقت ان کے ماں باپ، ان کے رشتہ داروں کی زبان پر کیا تھا، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ جب ان کا لڑکا وفات پا رہا تھا، شہید ہو رہا تھا، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ اپنے بچے کی موت پر ان کی زبان سے کیا نکل رہا تھا؟ فیقولون، فرشتے کہیں گے اللہ سے، حمدک، یا اللہ انہوں نے تیری حمد بیان کی، تیری تعریف بیان کی، تیری ثنا بیان کی۔ واسترجع، اور یہ پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سب جانتے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ پوچھ رہے ہیں تاکہ اس بات پر فرشتے بھی گواہ بن جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں، فیقول اللہ تعالی ابنو لعبدی، اے میرے فرشتوں، بناؤ میرے بندے کے لیے بیتن فی الجنہ، جنت کے اندر گھر تعمیر کرو، وسموہ، اس گھر کا نام بھی رکھو۔ دنیا میں جیسے ہم لوگ نہیں رکھتے فلاں کی منزل، فلاں بیت، ہم گھر کا نام رکھتے ہیں، اپنی منزل کا نام رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وسموہ بیت الحمد، تو اس گھر کو بنانے کے بعد اس کا نام بھی ہماری طرف سے رکھو، اور اس کا نام کیا ہوگا؟ بیت الحمد ہوگا۔ جس کا بچہ شہید ہو جاتا ہے، اور جن کے بچے انتقال ہو جاتے ہیں، اور جن کے بچے وفات پا جاتے ہیں، اللہ ان کے زبان سے جب اللہ کی تعریف سنتے ہیں، ماں باپ جب یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تیری امانت تھی، تو نے واپس لے لی، ہم تیرے ہر فیصلے پر راضی ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ ایک اور دوسری حدیث جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فضیلتیں بتا رہے تھے، مرد بھی بیٹھے تھی، عورتیں بھی پردے میں بیٹھی تھیں، اور آپ نے فرمایا، لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد، جس کے 3 بچے ایک کے بعد ایک وفات پا جائیں، فَيَلِجُ النَّارِ، گواہ رہو کہ میں اسے جہنم میں نہیں داخل کروں گا۔ اور ایک روایت میں نبی نے فرمایا، مشکات شریف کی روایت ہے، فرمایا لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد، جس کے 3 بچے دنیا سے چلے جائیں اور وہ ماں باپ ان بچوں کے انتقال پر صبر کر لیں، فتحتسبه الا دخلت الجنہ، تو نبی نے فرمایا اللہ کل قیامت میں ضرور جنت میں داخل کریں گے۔ تو عورتوں میں سے ایک سوال آیا، ایک پرچی آئی نبی کو، فقالت امرأة منہن ابثنان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میری جان مال سب قربان، اگر کسی کے 2 بچے انتقال ہو جائیں تو پھر ان کا کیا؟ یہاں تو 3 کی بات آئی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابثنانی، جس کے 2 بچے انتقال ہو جائیں ان کے لیے بھی دنیا میں جنت پکی ہے۔ اور ایک روایت میں آپ کو سنانے لگا ہوں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی، مشکات اور جامع ترمذی دونوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی جس کا بچہ انتقال، جن کے 3 بچے انتقال ہو جائیں، سمجھو اللہ اس کی جنت پکی کر دیتے ہیں۔ تو اتنے میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرنے لگے، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو بس اپنے 2 بیٹے کھوئے ہیں، کیا 2 بچوں کے لیے بھی یہ فضیلت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر، 2 بچے بھی جس کے وفات پا جائیں ان کے لیے بھی یہ چیز ہے۔ تو اتنے میں سید القراء ابو المنذر سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے درخواست کی کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو بس 1 بیٹا کھویا ہے، کیا یہ فضیلت مجھے بھی ملے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں،
ابی ابن کعب، یہ فضیلت ایک بچہ بھی اگر کسی کا شہید ہو جائے، ایک بچہ بھی اگر کسی کا وفات پا جائے تو اس کے لیے بھی یہی فضیلت ہے کہ اللہ اس کے لیے جنت پکی کر دیتے ہیں۔ تو یہ 3 کا بھی حدیثوں میں آیا ہے، 2 کا بھی آیا ہے، 1 کا بھی آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، جہاں بھی وہ صحابی جاتے تھے اپنے چھوٹے سے بچے کو ساتھ میں لے جاتے تھے، بازاروں میں، مسجد میں، گھر میں، گلیوں میں، ہر کام میں ان کا بچہ ساتھ ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صحابی سے، لگتا ہے کہ تم اپنے بچے سے بہت محبت کرتے ہو، کہ بالکل اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے بچے سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو پھر آپ خاموش ہو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ اکیلے اکیلے نظر آ رہے تھے، بچہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو آپ نے دریافت کیا کہ بھی ان کے ساتھ ان کا بچہ ساتھ میں ہوتا تھا، نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ وہ بچے کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلاؤ ان صحابی کو۔ جب وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خوشخبری سنائی اور کہا، پہلے تو تسلی دی کہ ابھی سنا تمہارا بچہ کا انتقال ہو گیا، صبر رکھو۔ وہ رونے لگے کہ اے نبی جی، میرا ایک ہی بیٹا تھا، دنیا سے چلا گیا، میں بہت اس سے محبت کرتا تھا، آپ بھی جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ کل قیامت میں جب تم اللہ کے پاس جاؤ گے تو جنت کے 8 دروازوں تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے اور 8 دروازوں کے سامنے تمہارا بیٹا کھڑے ہو کر تمہارا استقبال کرے گا۔ تو اب ان کے آنسو ہنسی میں بدل گئے، ان کا دکھ خوشی میں بدل گیا۔ تو ایک اور صحابی اٹھ کر کہنے لگے، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو فضیلت آپ نے بتائی ہے یہ صرف ان کے لیے ہے یا پوری امت کے لیے؟ سبحان، قربان جاؤ صحابہ پر کہ کوئی بھی چیز اپنے لیے نہیں رکھتے تھے، سب کے لیے تقسیم کر دیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فضیلت صرف ان کے لیے نہیں، قیامت تک جس ماں باپ کا بچہ ایک بھی اگر دنیا سے وفات پا جاتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے، نبی کا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ قیامت میں اللہ ضرور جنت نصیب فرمائیں گے۔ یہ تو میں نے پھر بھی باحیات زندہ جاوید بچوں کی باتیں بتائی ہیں۔ ایک اس سے بڑھ کر اور حدیث میں نے پڑھی تو میں خود حیران ہو گیا اور مجھے لگا کہ یہ مجھے میرا آپ کے سامنے بیان کرنا چاہیے۔ مجھ عاجز، مجھ فقیر کے ناقص خیال میں یہ حدیث نا رحمت حق بہانہ می جویت، اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت مسلمانوں کو معاف کرنے کا بہانے ڈھونڈتی ہے۔ اور پتہ ہے کیا حدیث ہے کہ قیامت کے دن ایسے ماں باپ جن کا بچہ پورا بھی نہیں ہوا، ادھورا، ماں کے پیٹ میں مر گیا، نامکمل جسے ہم کہتے ہیں، حدیث میں ان سقطہ کہتے ہیں نامکمل بچے کو، ابھی بچہ مکمل نہیں ہوا تھا، اندر ہی اندر ماں کے پیٹ میں مر گیا، تو ایسے بچے کو اللہ کل قیامت میں مکمل کریں گے اور وہ بچہ جنت کے پاس اپنے ماں باپ کا انتظار کرے گا۔ مگر افسوس کہ ماں باپ نے گناہ میں زندگی گزاری تو اللہ کہیں گے کہ ان دونوں کو جاؤ جہنم میں ڈالو۔ تو یہ جو نامکمل بچہ تھا دنیا میں وہ اللہ سے عرض کرے گا، یا اللہ میں میرے ماں باپ کے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا، ابھی وہ تو نافرمان ہیں، وہ تو گنہگار ہیں، یا اللہ مجھے تو نہیں پتا، مجھے تو بس میرے ماں باپ چاہیے، میں میرے ماں باپ کے ساتھ جاؤں گا تو جنت میں جاؤں گا۔ تو اللہ فرمائیں گے، یا ایھا السقط ادخل ابویک الجنہ، جا تیرے ساتھ تیرے ماں باپ کو بھی ہم نے جنت کا اعلان کر دیا۔ یہ تو نامکمل بچے کے لیے بھی اب اندازہ کر رہے ہیں، آپ کو ہو رہا ہے احساس کہ اللہ کیسے معاف کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈ کر جو ہے اپنے بندوں کے لیے رکھے ہیں، کہ کیسی کیسی چیزیں۔ یہ میں ان ماں باپ کے لیے عرض کرنے لگا ہوں جن کا بچہ اس ہفتے کے اندر راتوں رات شہید کر دیا گیا اور چند نوجوان بچوں نے مل کر اس کا قتل کر دیا۔ ناحق قتل کرنا، ناحق خون بہانا، کسی مسلمان ہو کر مسلمان کا خون بہانا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 32 میں اللہ فرماتے ہیں، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، ایک جان کا ناحق قتل دنیا کے اندر، ایک انسان کو بے قصور مار دینا، ناحق قتل کر دینا، اس کی جان لے لینا، اس کی جان پر حملہ کر دینا، اللہ کا فرمان ہے، قرآن کا اعلان ہے، ایک جان کا ناحق قتل پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے۔ پیر کی رات میں ایک نوجوان شہید نہیں ہوا، ساری انسانیت شہید ہو گئی۔ پیر کی رات میں ایک بچہ شہید نہیں ہوا، سارے انسانوں کا ناحق خون بہایا گیا ہے۔ یہ ہمارے شہر میسور میں ہو رہا ہے۔
راتوں میں بچے مل رہے ہیں 1 بجے 2 بجے، کیا کام ہے ان کو بیداری کا؟ رات ہوتی ہے سونے کے لیے، اور یہ نوجوان بچے راتوں کے اندھیرے میں نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں۔ کیا ماں باپ چھوڑ دیے اپنے بچوں کو؟ کیا ماں باپ کو اپنی اولاد کی فکر نہیں ہے؟ کس کس چیز پر احساس دلایا جائے؟ رات کے 1 بجے، رات کے 2 بجے یہ بچے راتوں کے اندھیرے میں گلیوں میں کیا کرتے ہیں؟ ایک بچے کا شہید ہو جانا معمولی بات ہے، اس کے خاندان پہ کیا گزر رہا ہوگا، اس کی ماں کی ممتا کیا کہہ رہی ہوگی، اس کی باپ کی فطری کیا کہہ رہی ہوگی، اس کے ماں باپ کا لاڑا پیار کیا کہہ رہا ہوگا، کتنی مشقتوں سے اس کی پرورش ہوئی ہوگی۔ ایک ناحق قتل ساری انسانیت کے برابر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من قتل مؤمنا متعمدا فاعتبط قتلہ لا يقبل اللہ تعالی منہ صرفا ولا عدلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کا خون بہایا ناحق اور اپنے قتل پر اسے افسوس بھی نہیں ہے، تو اللہ فرماتے ہیں پھر اس کی آئندہ زندگی کے نہ فرض اللہ قبول کریں گے، نہ نفل نماز اس کی قبول کریں گے۔ زندگی ہی بیکار ہے۔ مارنے والے مار کے کیا سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو؟ کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ وہ کیا سمجھنا چاہتے ہیں؟ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ نوجوان بچے، نوجوانوں، سکون تلاش کر رہے ہو زندگی کا، کہاں تلاش کر رہے ہو؟ زندگی کا سکون تلاش کر رہے ہو شراب کے اندر، زندگی کا سکون تلاش کر رہے ہو نشے کے اندر۔ اے نوجوانوں، اپنی زندگی کا سکون تلاش کر رہے ہو افیون کے اندر، گانجے کے اندر، بیڑی سگریٹ کے اندر۔ اے نوجوانوں، اپنی زندگی کا سکون تلاش کر رہے ہو چوریوں کے اندر، ناحق قتل کے اندر، ماں باپ کی نافرمانی کے اندر، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کے اندر۔ نہیں نہیں نہیں، یاد رکھو ایک بات، اے میرے نوجوانوں سنو، غور سے سنو، تمہاری زندگی کا سکون ان گناہوں میں نہیں ہے، تمہاری زندگی کا چین ان گناہوں کے اندر نہیں ہے۔ اگر زندگی کے اندر نوجوانوں سکون چاہتے ہو، اللہ کی اطاعت کرو۔ اگر نوجوانوں زندگی کا سکون چاہتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ نوجوانوں اگر زندگی کا سکون چاہتے ہو، قرآن کے مطابق عمل کرو۔ نوجوانوں اگر زندگی کا سکون چاہتے ہو، شریعت پر عمل کرو۔ نوجوانوں اگر زندگی کا سکون چاہتے ہو تو پھر نماز پڑھو۔ نوجوانوں اگر زندگی کا سکون چاہتے ہو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، قربانیاں دو، حج کرو، سچ بولو، امانت داری کے ساتھ زندگی گزارو، ماں باپ کی اطاعت کرو، پڑوسیوں کا حق ادا کرو، اپنے بڑوں ہونے کا حق ادا کرو، محنتی بنو، مجاہدہ کرو، کوشش کرو، مقصد طے کرو، منزل اپنی طے کرو کہ اللہ اس کے رسول کی مرضی کے بغیر تمہاری کوئی منزل نہیں ہے۔ اگر زندگی کا سکون چاہتے ہو، صحیح راہوں پہ چلو گے تو پھر تمہیں سکون نصیب ہوگا۔ یہ شراب کے نشے میں تمہیں سکون نہیں مل سکتا، یہ رات کے اندھیرے میں گناہ کرنے سے تمہیں سکون نہیں ملتا۔ توبہ کرو نوجوانوں، توبہ کرو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں توبہ کرو۔ یہ کس زندگی کی طرف جا رہے ہو؟ جس گناہوں میں ہم مبتلا ہیں، اور جن نافرمانیوں میں ہم ملوث ہیں، اور جس راستے پہ ہماری نوجوان نسل چل پڑی ہے، اگر درمیان میں ہمارے نبی کی دعا نہ ہوتی، درمیان میں اگر ہمارے نبی کی آہیں نہ ہوتی، اگر درمیان میں ہمارے نبی کے آنسو نہ ہوتے، اگر درمیان میں ہمارے نبی کی تڑپ نہ ہوتی، سسکیاں نہ ہوتی، ہچکیاں نہ ہوتی، غم نہ ہوتا، دکھ نہ ہوتا، یاد رکھو نوجوانوں، جن گناہوں پر ہم چل رہے ہیں، آج ہم پر اللہ کا عذاب اتر چکا ہوتا۔ یہ تو نبی کا صدقہ ہے، یہ تو نبی کا کرم ہے کہ ان کی دعاؤں نے ہمیں بچا لیا، ورنہ جس راستے پہ نوجوان چل رہے ہیں، ہم آسمان کے زلزلے کا، آسمانوں کے عذاب کا شکار ہو چکے ہوتے، زمین کے زلزلوں کا شکار ہو چکے ہوتے، ہم تباہ ہو چکے ہوتے، برباد ہو چکے ہوتے، ختم ہو چکے ہوتے۔ ماں باپ نمازی، اولاد بے نمازی، ماں باپ سچے، اولاد جھوٹے، اور ماں باپ پہلے صف کے نمازی ہیں اور اولاد پہلے صف کے شرابی ہیں۔ ماں باپ جماعتوں میں جا رہے ہیں اور اولاد اپنی جماعت بنا کر کلبوں میں ناچنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ماں باپ رات کوٹ کر دعائیں کر رہے ہیں، اولاد رات میں مستی کے ساتھ ناچ گانا کر رہی ہے۔ ماں باپ کا راستہ کیا ہے؟ اولاد کا راستہ کیا ہے؟ ماں باپ سچے ہیں، اولاد جھوٹی بن گئی۔ ماں باپ ایماندار ہیں، اولاد بے ایمان ہو گئی۔ ماں باپ اجتماع کو جا رہے ہیں اور بچے اپنی جماعت بنا کر گناہوں کے اڈے پہ جا رہے ہیں۔
ماں باپ کا راستہ اور بچوں کا راستہ بدل چکا ہے. ماں باپ دوسروں کو دعوت دے رہے ہیں, دوسروں کو گلے لگا رہے ہیں, اولاد دوسروں کا گلا کاٹ رہی ہے, اولاد دوسروں کا خون بہا رہی ہے. ماں باپ گشتوں میں جا کر دعوت دے رہے ہیں کہ نظروں کو نیچے رکھو, ایمان کی حفاظت ہوگی, اور اولادیں نظروں کو اٹھا کر آوارہ بن چکی ہے. ماں باپ دعوت دے رہے ہیں کہ نبی کی سنتوں کو زندہ کرو, اولاد نبی کی سنتوں کے جنازے اٹھا رہی ہے. ماں باپ اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہیں, اولاد اللہ کو ناراض کرنے میں لگی ہے. ماں باپ نبی کی غلامی میں لگے ہیں اور اولاد نبی کی بغاوت میں لگے ہیں. یہ بچوں کو کیسے سمجھائیں, یہ بچوں کو کیسے پکڑ کر صحیح راہ پر لائیں؟ راتوں رات ایک کا بھی خون بہا دینا کیا کوئی معمولی چیز ہے؟ اور اتوار کے دن کیا ہوا؟ عین دوپہر کے وقت میں یا دن دہاڑے راجو نگر کے محلے میں جہاں سب مسلمان رہتے ہیں, ایک نہیں سب کے سب الحمدللہ پڑوسی مسلمان ہیں, دو پڑوسیوں کے درمیان میں جھگڑا ہوتا ہے, اور وہ جھگڑا چھوٹے چھوٹے بچوں کے کھیلنے پر ہو رہا ہے. اور اتنا غصہ مسلمانوں کو نہ جانے کہاں سے پیدا ہو جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کے کھیل پر لڑائی, اور اتنا غصہ کہ ہوتے ہوتے ایک دوسرے پر چاقوؤں, تلواروں, جو ہے خنجروں سے حملہ کیا جاتا ہے. یہ اتنی بڑی جہالت کہ ہم کب سے شکار ہو گئے. نبی نے فرمایا واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, قسم بخدا وہ مسلمان نہیں ہے, قسم بخدا وہ مسلمان نہیں ہے, قسم بخدا وہ مسلمان نہیں ہے. صحابہ نے عرض کیا قیل یا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون مسلمان نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ, جو اپنے پڑوسی سے محفوظ نہیں وہ مسلمان نہیں ہے. پڑوسی کی تکلیف سے دوسرا پڑوسی محفوظ نہیں تو تکلیف دینے والا پڑوسی مسلمان نہیں ہو سکتا. ایک پڑوسی کے دوسرے پڑوسی سے اتنا بڑا جھگڑا. قرآن پاک کے اندر سورہ نساء میں اللہ نے کیا فرمایا؟ والجار ذی القربى والجار الجنب, او ہر جگہ کے پڑوسی کا خیال رکھو. تم یہاں بیٹھے ہو, تمہارا دایاں بایاں ساتھی تمہارا پڑوسی ہے. تم ٹرین میں سفر کر رہے ہو, تمہارا دایاں بایاں تمہارا پڑوسی ہے. تم کار میں سفر کر رہے ہو, تمہارا دایاں بایاں تمہارا پڑوسی ہے. تم گھر میں رہتے ہو, تمہارا دایاں بایاں تمہارا پڑوسی ہے. پڑوسی کا حق ادا کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ. میں حضرت جبریل نے پڑوسی کے بارے میں اتنی دفعہ نازل کیے ہیں حدیثیں, مجھے لگا کہ شاید ہماری وراثت میں پڑوسی کا حصہ ہوگا. اور ہم پڑوسی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ لڑائی, جھگڑا, گالم گلوج. وہ کوئی بات پہ, کوئی بڑی بات نہیں, بچوں کے کھیلنے پر. اور بات کہاں تک بڑھ جاتی ہے؟ وہ چارکول آتا ہے, یہ چارکول آتا ہے, ہاتھوں میں تلواریں, ہاتھوں میں چاقو, ایک دوسرے پر حملہ. سفید داڑھی والے بوڑھے انسان پر حملہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اتنی جہالت ہو گئے ہو, اپنے غصے پر کنٹرول نہیں. نبی نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ, بہادر وہ نہیں ہے جو فوراً غصہ دکھائے. انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. ساری باتیں میں حدیثوں کے حوالے سے کر رہا ہوں, آپ کان کھول کر سن لیں میرے عزیزوں. یہ باتیں کسی عالم, یہ باتیں کسی عام انسان کی نہیں ہیں, یہ باتیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں. کہ لیس الشدید بالسرعہ, کہ بہادر وہ نہیں جو غصہ دکھا دے. انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. اصل میں بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرے, اپنے آپ کو سنبھالے. اتنا غصہ کہاں سے لے کر آتے ہو؟ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین. سورہ توبہ آیت نمبر 46. اللہ فرماتے ہیں اے مسلمانوں آپس میں نہ لڑو, تمہاری طاقتیں تباہ ہو جائیں گی. اتنا غصہ, چھوٹے بچوں کی بات پر ایک دوسرے پر حملہ کرتے ہو. ہم آخر کہاں جا رہے ہیں؟ کیا ہمارے محلے میں مسجدیں ختم ہو گئیں؟ کیا ہمارے محلے کے اندر اذان کی آوازیں نہیں آتی؟ کیا ہمارے محلے میں علماء نہیں رہے؟ کیا ہمارے محلے میں دعوت کے ساتھیاں نہیں رہے؟ کیا سمجھانے والا کوئی نہیں ہے؟ ایک دوسرے پر قابو پانا ہی کوئی سمجھ رہا ہے کہ طاقت اور بہادری کا کھیل ہے. سب فضول باتیں ہیں. ایک دوسرے کو سمجھو, ایک دوسرے کے لیے جینے کی کوشش کرو. آج زمانہ پتہ کیسا ہے؟
رشتہ داری بھی اگر نبھانا ہے تو کانوں سے بہرے، آنکھوں سے اندھے، زبان سے گونگے بنو گے تو رشتہ داریاں نبھتی ہیں، ورنہ رشتہ داری تک باقی نہیں رہتی۔ زندوں کو چھوڑ کر مردوں سے معافیاں مانگتے پھرتے رہتے ہیں۔ آج کا معاشرہ یہ بن چکا ہے، مرنے کے بعد اس کی باڈی سے معافی مانگتے رہتے ہیں۔ ارے زندہ رہ تک قدر کر لو انسان کی۔ ایک مسلمان کی کوئی ویلیو نہیں، ایک مسلمان کے ایمان کی کوئی ویلیو نہیں۔ کیا کوئی اپنے آپ کو ہار کر پیچھے نہیں ہٹ سکتا؟ اللہ کے لیے پیچھے ہٹ جاؤ اور قیامت میں اللہ کے پاس اس کا بدلہ لے لینا، چاہے تمہیں دنیا میں بزدل کہا جائے، مگر مسلمان کے سامنے نہ کھڑا ہو۔ مسلمان کا بھی خون بہائے گا۔ 3 قسم کے پڑوسی۔ نمبر 1 کا پڑوسی کون ہے پتہ ہے؟ مسلمان بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، سب سے زیادہ حق اس کا ہے۔ دوسرے نمبر کا پڑوسی جو پڑوسی بھی ہے اور مسلمان بھی ہے۔ تیسرے نمبر کا پڑوسی جو پڑوسی ہے، مسلمان اور رشتہ دار نہیں ہے۔ ان تینوں کے بارے میں برابر حق بتایا گیا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پڑوسی تھا، غریب بھی، مجوسی، غیر مسلم تھا۔ وہ کہیں سفر پہ گیا، رات کے اندھیرے میں اس کے گھر سے بچے کی رونے کی آواز آئی۔ حضرت بایزید بسطامی نے اپنے خادم سے کہا کہ بھی معلوم کرو کہ بچہ کیوں رو رہا ہے پڑوسی کا اتنی رات میں۔ جب اس نے معلوم کیا تو پتا چلا گھر والا سفر میں ہے اور اس کا بچہ اندھیرے کی وجہ سے رو رہا ہے، اس کے گھر میں چراغ تک کے لیے تیل نہیں ہے۔ تو حضرت بایزید بسطامی نے فوراً تیل کا اور چراغ کا انتظام کیا، جاؤ گھر اس کا روشن کرو، وہ ہمارا پڑوسی ہے، اس کا ہمارا پر حق بنتا ہے، اور جب تک اس کا گھر والا نہ آ جائے وہاں انتظام برابر کرتے رہنا۔ اگلے دن جب صبح میں آیا اور سارا ماجرا اس کے سامنے سنایا گیا تو وہ فوراً حضرت کے خدمت میں آ کر اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ ایک زمانہ وہ تھا، ایک زمانہ یہ بھی ہے۔ گلے لگانا ہم نے چھوڑ دیا، گلے کاٹنا شروع کر دیا ہم نے۔ وہ بھی کس محلے میں؟ جب ان تصویروں کو سوشل میڈیا میں ڈالا گیا، پتہ ہے آپ کو، فیس بک کے اندر جب ڈالا گیا، لاکھوں غیر مسلم مسلمانوں کو گالیاں دے رہے ہیں۔ پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ جب یہ آپس میں ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں تو ہم کو کہاں چھوڑیں گے، ان کو ہندوستان سے نکالو۔ ان کا تبصرہ غلط تو نہیں ہے، یہ واقعہ ہوا ہے تب ان کی زبانیں کھلی ہیں۔ یہاں تک پہنچ گئی نوبت ہماری مسلمانوں کی کہ ہم یہ تک سننے والے ہو گئے۔ اگلے ہی دن رات میں بچہ شہید ہو جاتا ہے۔ کیسے پکڑ کر نوجوانوں کو سنبھالیں؟ کیا ایک جان لینا اتنا آسان ہے؟ ارے چاقو مارنا تو دور، چاقو سے حملہ کرنا تو دور۔ حدیثوں میں نبی نے فرمایا اگر تمہارا بھائی چاقو بھی پوچھے تو دینے کا طریقہ ہینڈل اس کی طرف کر کے، دھاری اپنی طرف کر کے چاقو دینا سنت ہے، کہ اپنے مسلمان بھائی کی طرف چاقو کی نوک بھی نہ کرو۔ یہ نبی نے اتنا اس سے بھی بچایا ہے امت کو۔ نبی نے فرمایا تھا خارب الزمان، قیامت قریب ہے۔ جب قیامت قریب ہوگی پتہ ہے کیا ہوگا؟ ینقص العمل، عمل کم ہو جائے گا، علم کم ہو جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی۔ جہالت عام ہو گئی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ماں تو ماں ہوتی ہے، چاہے جھوپڑی میں رہنے والی ہو چاہے محل میں رہنے والی ہو، دونوں کی تقدس میں اور عزت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر ماں کو اتنی گالیاں کیوں دیتے ہو؟ لڑتے تم ہو، ماں باپ کے اوپر تم اپنے ماں باپ پر گالیاں برساتے ہو۔ گالیاں دینے والی امت اللہ کی نظروں سے گر جاتی ہے، اور ہم گالیاں دینے کو فیشن، گالیاں دینے کو طاقتور، گالیاں دینے والے کو ڈان سمجھ رکھا ہے اور بہادری سمجھ رہے ہیں گالیاں دینا۔ کیا کرو گے جب تمہاری دنیا بھی تباہ آخرت بھی تباہ ہو جائے گی؟ اللہ نے فرمایا لو ان اہل السماء واہل الارض اشترکوا فی دم مسلمین، ساری دنیا، سارے آسمان ساتوں، سارے زمین ساتوں، یہ 14 طبق والے کی مخلوق مل کر بھی ایک مسلمان کا اگر ناحق قتل کیا لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، تو قیامت کے دن ان 14 ساتوں آسمان و زمین کی مخلوقات کو بھی جہنم میں ڈال دوں گا۔ ایک ناحق قتل میں اگر یہ 14 طبق کے مخلوقات شامل ہوں گے تو اللہ اس سے جہنم کو بھر دیں گے، کیونکہ اللہ کے نزدیک ایک جان کی بھی قیمت ہے۔ کیا وہ نوجوان بچ جائیں گے جنہوں نے مارا؟ کیا ان کی زندگیاں تباہ نہیں ہو گئی؟ کیا اب ان کی تاریخ میں نہیں لکھا جائے گا کہ یہ قاتل ہے، یہ قاتل کا گھرانہ ہے، یہ ظالم ہے، یہ جابر ہے؟ کیا کوئی اس خاندان سے رشتہ جوڑنا پسند کرے گا؟ کیا کوئی اس گھر کو عزت کی نگاہ سے دیکھے گا؟ ساری چیزیں تباہ کر کے رکھ دی ہیں۔ ناحق قتل کرنا اتنا آسان ہے،
ناحق قتل کر کے بچ جانا اتنا آسان ہے، نہ دنیا میں بچو گے نہ آخرت میں بچ پاؤ گے۔ نبی نے فرمایا فَكَيْفَ بِكُمْ، کیا ہوگا وہ زمانہ، اِذَا كَانَ فِتْيَانُكُمْ اذا فسق فتیانکم وبغا نساؤکم، قیامت کے قریب میں ایک زمانہ آئے گا نوجوان فاسق ہو جائیں گے، بدتمیز ہو جائیں گے، نوجوان نافرمان ہو جائیں گے، وطغا نساؤکم، اور عورتیں سرکش ہو جائیں گی۔ تو صحابہ نے حیران سے کہا ان ذالک لکائن، ایسا بھی دور آئے گا کہ ہمارے بچے ہماری نہیں سنیں گے، نوجوان بچے باغی بن جائیں گے؟ نبی نے فرمایا ہاں، قیامت کے قریب میں ایسا زمانہ آئے گا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اپنے اپنے بچوں کی تربیت کرو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، معمولی چیز نہ سمجھو۔ یہ پورے شہر میسور کی جمہوریت، پورے شہر میسور کی صورت پر داغ ہے، اور مسلمانوں کے گال پر تماچا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خون کا پیاسا بن چکا ہے۔ کتنی بھی بڑی بات ہو جائے، نبی نے تو ہمیں معاف کرنا سکھایا ہے۔ نبی نے اپنے چچا کے قاتل کو معاف کر دیا، جس قاتل نے صرف قتل نہیں کیا، چچا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، نبی نے صبر کیا، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ جس نبی نے اپنی پوری زندگی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دی، آج اس کی امت ایک دوسرے کے خون کی پیاسی بن چکی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اپنی اولاد پر توجہ کرو، ورنہ یہ ناحق قتل کے سلسلے اگر شروع ہو گئے تو پھر زیادہ دور کی بات نہیں ہے، گھروں میں خون خرابے عام ہونے لگیں گے۔ پھر اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اپنے اپنے نوجوانوں کو باندھ کے رکھو، کوئی اپنا وقت نکالو، بچوں کو دو، اور بچوں کو صحیح چیزوں پر، صحیح جگہوں پر، صحیح اجتماعات میں، صحیح جوڑ میں لے کر جاؤ، اپنا وقت بھی لگاؤ، بچوں کا بھی لگاؤ، تاکہ بچے ہمارے سدھر سکیں انشاءاللہ۔ تو اس کے علاوہ میرے عزیزوں، ایک اور عنوان ہے جس پر مجھے بات کرنی ہے، 26 جنوری جو بالکل ہمارے سامنے ہے۔ تو ہمارے پورے انڈیا کے لیے 2 دن بڑے اہم ہوتے ہیں، ایک 15 اگست اور ایک یوم جمہوریہ، یہ 2 دن ہمارے یہاں بڑے خاص مانے جاتے ہیں۔ تو 26 جنوری 1949 کو یہ دستور بنا ہے نا ہمارا، یاد ہوگا آپ کو، اس کی ساری تفصیلات میں نے اس سے پہلے بہت مرتبہ بیان کر دیا ہے۔ تو 1935 کے اندر انگریزوں نے ایک قانون بنایا تھا، برطانوی اول، تو وہ قانون چل رہا تھا کہاں تک؟ 1949 تک۔ پھر جب یہ 7 بندوں کی کمیٹی، اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے بندے تھے، ان سب نے ملا کر 2 سال 11 مہینے 18 دن کی مدت کے اندر ایک قانون انہوں نے تیار کیا، اور تیار کر کے 26 نومبر 1949 کو پیش کیا۔ پھر وہ جو ہے 26 جنوری 1950 کو اس پر عمل کرنا ہندوستان کے اندر شروع کر دیا گیا۔ اسی وقت اس کمیٹی میں ایک عالم دین تھے، مولانا حسرت موہانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نے باقاعدہ تحریر بھی لکھی اور علل اعلان میٹنگ میں کہا کہ یہ جو قانون بنا ہے نا، یہ پورے کا پورا انگریزوں کے قانون کے مطابق ہے، زیادہ کچھ بدلا نہیں ہے۔ ملک کے لیے بھی اور ملک کے عوام کے مقصد کو یہ قانون مکمل نہیں کر سکتا، مگر ان کی بات کسی نے نہیں سنی، وہی قانون چل رہا ہے۔ تو بہرحال جو ہے 1950 میں وہ قانون شروع ہوا، اور آج 2026 ہیں۔ تو میرے عزیزوں، جمہوریت اس ملک کی خوبصورتی ہے، ہزاروں مذہب کے ماننے والے اس ملک میں ایک قانون کے ماتحت ہو کر چلتے ہیں، یہ ہمارے ملک کی خوبصورتی ہے۔ مگر جمہوریت کے 4 بڑے ستون مانے جاتے ہیں: الیکشن، طرز حکومت چلانے کا طریقہ، عدالتیں اور میڈیا۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ 4 ستون آج ٹوٹ گئے ہیں۔ الیکشن میں تو ویسے ہی چوریاں ہو رہی ہیں، ساری باتیں سوشل میڈیا میں پھیلتی جا رہی ہیں، اور دوسرا حکومت کا انداز تو آپ جانتے ہی ہیں، مخصوص طبقوں کو مالدار بنایا جا رہا ہے، ساری عوام کو فقیر بنا کے چھوڑ دیا گیا، اور پتہ نہیں آئندہ کیا کیا ہوگا۔ تیسری چیز عدالتیں، عدالتوں کے بھی بہت سارے اسکیم ہمارے سامنے اس وقت آ گئے کہ فلاں جگہ فلاں یہ ہوا، اور انصاف ملنے میں اتنی دیری ہو رہی ہے، کیس شروع ہونے میں 5-6 سال لگ رہے ہیں۔ تو کیا انصاف دو گے آپ جب اتنی لمبی عمر بچوں کی لگ جاتی ہے بے قصوروں کی؟ اور چوتھا تو میڈیا کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں، سرمایہ داروں کے پاس اس کی لگام ہے، وہ جو چاہتے ہیں وہی بکتے ہیں۔ تو یہ 4 ستون ٹوٹ گئے، جمہوریت کمزور ہو گئی۔ بچی کچی جو جمہوریت تھی وہ بھی CAA، NRC، NPR لا کر اسے بھی توڑ دیا گیا۔ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اندر؟
فرضی سرجیکل اسٹرائک لگا دیا گیا، وادی کے مسلمانوں پر ایک لمبا کرفیو لگا دیا گیا، وہاں کے بے شمار مسلمانوں کو اٹھا کر جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ اور کیا ہوا؟ ایک ساتھ سول کوڈ کے واویلے مچائے گئے۔ پارلیمنٹ کا میدان پارلیمنٹ کا نہیں ہے بلکہ جنگ کا میدان بن چکا ہے، ہر بار کشتیاں ہو رہی ہیں وہاں پر، اب تو بس کشتیاں ہی دیکھنا رہ گیا پارلیمنٹ کے اندر۔ اور پھر اس کے بعد مسلم پرسنل لا بورڈ کے اندر مداخلت، کئی ٹرینوں کے حادثات، نوٹ بندی کے فیصلے کا کتنا بڑا نقصان عوام پر، یہ سارے حادثے، کیا جمہوریت کے بارے میں ذکر کریں، سب جمہوریت تباہ ہو کے رہ گئی ہے۔ تو اللہ پاک ہمارے اس ملک میں جو ہے 26 جنوری کا دن جیسے بناتے ہیں نا، مکمل اللہ آزادی بھی عطا فرمائے قانون پر، قانون جو ہے سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، ان کے لیے الگ، دوسروں کے لیے الگ، مالدار کے لیے الگ، غریب کے لیے الگ، مسلمانوں کے لیے الگ، غیروں کے لیے الگ۔ یہ جمہوریت نہیں ہے، جمہوریت سب کے لیے برابر کا قانون ہونا چاہیے۔ تو اس کے علاوہ میرے عزیزوں 2-3 مسئلے میں ہیں، وہ بھی ذہن میں رکھیں انشاءاللہ۔ شعبان کا مہینہ بھی شروع ہے الحمدللہ۔ تو شعبان کا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ صحت کے ساتھ، عبادتوں کے ساتھ، تراویح کے ساتھ، سحر افطار کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، تاخراتوں کی عبادتوں کے ساتھ، شب قدر کے ساتھ، اعتکاف کے ساتھ، زکوٰۃ ادا کرنے کے ساتھ، لیلۃ الجائزہ کی عبادتوں کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ اللہ گزارنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔